حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی مسجد مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، پروانے موجود ہیں، بیچ میں شمع تھی رب العالمین کی بھیجی ہوئی۔ آپ تشریف فرمائیں، اچانک ایک خاتون کپڑا اوڑھ کر سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی آپ کے پاس آئیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں صحابہ کرام سے، ذرا وہاں تک جانے کا موقع دے دو، میں کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ ہٹ گئے۔ ان کا مزاج تو یہ تھا کہ جب عورتیں آ جائیں وہ کنارے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ سڑک پر چلا کرتے تھے تو اتنے کنارے ہو کر کہ ان کا یہ حصہ دیواروں سے لگتا ہوا چلتا تھا۔ یہ گندا سماج تو اس زمانے کا ہے، اگر آپ شریف ہیں تو راستہ چھوڑ دیجئے، اور لگتا ہے خواتین نے قسم کھائی ہے بیچ راستے میں چلنے کی اور راستے کو نہ چھوڑنے کی۔ میں معزز عورتوں کو نہیں کہتا، مگر سماج جو دیکھنے میں آ رہا وہ تقریباً یہی۔ آپ کے زمانے میں خاتون آئیں، حضور پاک علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی بندی کہتی ہے مجھے کچھ بات کہنی ہے اپنے دل کی، آپ راستہ دے دیجئے۔ سب ہٹ گئے اور وہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئیں، اور جو جملہ ان کی زبان سے نکلا، کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سلامتی ہو، سلام قبول فرمائیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، اور وہ خاتون آ کر آگے بیٹھی اور آ کر کیا جملہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، انی اصبت حدا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ شاید بہت سے جوانوں کو نہ معلوم ہو کہ زنا کی سزا اسلام کے اندر یہ ہوتی، اگر شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے اسے چوراہے پر کھڑے ہو کر زمین میں اتنا داب کر اتنے پتھر مارو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں، اس کے چتھاڑے اڑ جائیں، اس کا بھیجا پھٹ جائے، جب تک مارتے رہو جب تک اس کا وجود نہ مٹ جائے۔ وہ آئیں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، کہتے ہیں اصبت حدن، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اور پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا فطہرنی، آپ مجھ کو پاک کر دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ مجھ کو سزا دے دیں، تاکہ اللہ کے ہاں میں اپنے دل پر اس گناہ کے دھبے کو لے کر نہ جاؤں۔ حضور پاک علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ کو پتا تھا کہ اس بات کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ اگر اس کی بات کو مان لیا گیا، اس عورت کو دابا جائے گا، دفن کیا جائے گا آدھا، اور اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے چہرے کو موڑ لیا، وہ اللہ کی بندی کود کر یہاں آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ آقا میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میری بات سنیے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے چہرہ ادھر کو کیا، آپ ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام، اور آپ نے آگے پھر یہی جملہ کہا، تو آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا مانا خیز نگاہوں سے، سنو غور سے، اور ذرا بیان کرنا اپنی ماں و بہنوں سے، میں اپنے آپ سے کہوں بڑے ادب سے اور احترام سے آپ حضرات سے۔ اور آپ نے کہا صحابہ کرام سے اس عورت کے دماغ میں خلل تو نہیں، کہیں یہ زبردستی اقرار کر رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ زناکاری کس کو کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زناکاری کی سزا کا پتہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اللہ کی بندی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پتہ لگایا، ہم نے چھان بین کی، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی خلل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی بات تو سنا، اور پوری بات سننے کے بعد جب بات ہو گئی تو آپ نے فرمایا گناہ تم نے کیا ہے، تمہارے پیٹ کے بچے نے نہیں کیا، جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو لوٹ کر دوبارہ واپس آنا، پھر تم کو بتائیں گے۔ میں یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، اپنے جوانوں سے، اس زمانے کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جو اس اللہ کی بندی کو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے لا کر بیٹھا رہی تھی؟ کیا وہ ماں نہیں تھی؟ کیا بچے نہیں تھے؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ کیا وہ انسان کا مجسمہ نہیں تھی؟ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نے میری بات کو مان لیا، میری آنکھیں توڑی جائیں گی، میرے گال چتھاڑا ہوں گے، میرا سر قیمہ کر دیا جائے گا، میرے وجود کو مٹا دیا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ اس اللہ کی بندی کو پتا تھا، مگر اس کے باوجود ایک دل میں تکلیف تھی، ایک پھانس تھی کہ عذاب جہنم سے بچ جاؤں، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہاں کے عذاب سے اللہ مجھ کو بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے جب لوٹ کر ہمارے پاس آنا۔ لکھا ہے محدثین نے جانے کے موقع پر اللہ کی بندی کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم
میری موت کل آ جائے کہ پرسوں آ جائے، ہمیں کیا معلوم؟ اگر میں اس گناہ کے حال میں مر گئی کہ اللہ کے ہاں منہ نہ دکھا سکوں گی، میرا شمار کیسے آپ کی امت میں ہوگا؟ کیا کہیں گے تو کتنی گندی اور فاحشہ تھی، ایک پاپ لے کر دنیا سے آئی اور تیرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے، کیا ہوگا میرا؟ اور حضور پاک علیہ السلام جب زبان سے فرما دیں، پیغمبر کی زبان کا نکلا ہوا جملہ قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے، سوائے واپسی کا کوئی چارے کار نہیں، اور وہ اللہ کی بندی ٹوٹے دل کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ، لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ اپنے گھر کو واپس چلی جا رہی۔ کوئی ہتھ گھڑی نہیں، کوئی مچلکا نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گارنٹر نہیں، کوئی نہیں کہہ رہا جب بچہ پیدا ہوگا ہم لے کر آئیں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہماری گارنٹی کو ضبط کر لیا جائے، ہماری رقم کو ضبط کر لیا جائے، کچھ نہیں، اور وہ اللہ کے بندے اکیلی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی گارنٹر ہے تو صرف ایک ہے کہ رب العالمین کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس پاپ کے ساتھ دنیا میں مرنا نہیں چاہتا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر اجازت دیں آپ تو کھل کر کہہ دوں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، مگر کبھی تنہائی میں قبر یاد نہیں آتی۔ میں کہہ رہا تھا کسی سے کل پرسوں، اگر گھر میں کالا سانپ نکل آئے، لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے مگر چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کالا سانپ آ جائے چھت کے اوپر ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں چوکا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، کوئی قریب کو جانے کا نام نہیں لیتا۔ جوانوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، سوچو اگر اس گناہ کے حال میں مر گئے کل قبر میں کیا ہوگا؟ نہ ماں بچانے والی ہوگی، نہ باپ بچانے والا ہوگا، چلائیں گے اور دہائی دیں گے، دہاڑ ماریں گے اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اگر اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں جو قبر کے عذاب سے بچا سکے انسان۔ سوچو کہ ہونا کیا ہے۔ گناہ کرنا بڑا آسان ہے، زمینوں کا دبانا، جھوٹ کا بولنا، حرام کا دیکھنا، حرام کا سننا، حرام کا بولنا، قتل و غارت گری کرنا، ایک دوسرے کی آبرو پر ہاتھ ڈالنا، کسی کی لڑکی پر گندی نگاہ کا ڈالنا بڑا آسان۔ اگر ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کل کو مریں گے اور لوگ ہمیں قبر میں لے کر جائیں گے، لوگ ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے اور تنہائی میں قبر میں ڈال کر آئیں گے، وہاں میں ہوں گا، میرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو یاد آ جائے تو کوئی انسان گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ اللہ کی بندی چلی گئی، 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا وہ لے کر آئیں، ان کی گود میں بچہ حضور پاک علیہ السلام کو لا کر پیش کیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا۔ اور نوجوانوں کس منہ سے کہوں، کس دل سے کہوں، بڑی لجاجت، بڑی تمنا، بڑی آرزو اور ٹوٹے دل کے ساتھ کہا اللہ کے رسول اب واپس نہ کیجیے گا، سزا دلوا دیجیے گا، میں دنیا میں گناہ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی، میں پاپ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی، مجھے واپس نہ کیجیے گا۔ بڑی لجاجت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے تمہارے سینے میں اس بچے کے لیے دودھ اتارا ہے، جب تک یہ بچہ دودھ پیے گا ہم تم کو سزا نہیں دے سکتے، اور جاؤ اور تقریباً 2.5 سال کے بعد دوبارہ واپس آنا۔ کیا گزری اس اللہ کی بندی پر، کیا گزری اس اللہ کی بندی کے اوپر کہ وہ چلی گئی روتی ہچکیوں کے ساتھ۔ کوئی مسئلہ کامیابی کا نہیں تھا، کوئی مارک شیٹ کا نہیں تھا، کوئی کروڑوں روپیوں کا نہیں تھا، کوئی درہم و دینار کا نہیں تھا۔ پیغمبر نے ان کو واپس کیا ہے کہ بس پتھر نہیں مارے گئے، سزا نہیں ملی ہے، ایک گناہ ہوا ہے کہ دل میں پھانس چبھی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے اس گناہ کے ساتھ اس دنیا میں مر گئی تو نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال تقریباً 2.5 سال کے بعد آئیں، حضور پاک علیہ السلام کے پاس پہنچی، آپ کو لا کر بچہ دیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہا کہ آقا بچہ کھانا کھانے لگا، اب واپس نہ کیجیے گا، بہت ہو گیا بہت ہو گیا، اب واپس نہ کیجیے گا۔ آپ نے بچے کو لیا، ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں ہوں ذمہ دار، میں اس بچے کی پرورش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ وجبت وجبت وجبت، کہ جاؤ خدا کا قانون اب تو واجب ہو گیا، اب یہ عورت نہیں بچے گی۔ اور صحابہ کرام لے کر گئے اور جانے کے بعد ان کو آدھا کھڑے ہو کر دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے، اس زمانے کے علماء نے، اس زمانے کے فقہاء نے، اس زمانے کے محدثین نے، عمر فاروق نے، صدیق اکبر نے، عثمان و علی نے، چوٹی کے صحابہ کرام نے، قرآن کا حکم تھا، قرآن کا حکم ہے
کہ ان کو پتھر مار کر جس طرح سے یہ کہا گیا کوڑوں کی سزا، اسی طرح سے بعض موقع پر حدیث کے اندر اور 5 جگہ قرآن کی آیات میں اشارے کے طور پر یہ سزا موجود، اور قرآن کہتا ہے خبردار خبردار، کوئی آدمی نہ ہچکچائے، جب خدا کا قانون سامنے آ جائے اس کو پورا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ وہ اللہ کی بندی وہیں پر ہلاک